اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہاں پہ ہمارے پاس سورہ تکویر ہے اور فلا اقسم بالخنس، ٹھیک ہے، یہ 15 نمبر جو ہے وہ آیت بنتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین وما هو علی الغیب بغنین وما هو بقول شیطان الرجیم فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اچھا آ جائیں جی نیچے شرف کے اوپر، فلا اقسم بالخنس سے یہاں پہ جو لا اقسم میں جو لا استعمال ہوتا ہے نا، یہ لا تاکید کے لیے آتا ہے اور زائدہ کہلاتا ہے، یعنی یہ لا کا مطلب یہاں پہ نہیں، نفی کا معنی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ تو قرآن مجید میں بہت سارے جو لفظ ہیں وہ اپنے معنی میں نہیں آتے اور انہیں کیا کہا جاتا ہے، زائدہ کہا جاتا ہے۔ تو زائدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنا معنی نہیں دیتے لیکن وہ تاکید کا معنی دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو فلا اقسم کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ میں قسم نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اور میں یقیناً قسم کھاتا ہوں۔ تاکید کا مزید اندر معنی پیدا ہوگا کہ میں یقیناً قسم کھاتا ہوں، کس کی جی؟ خنس کی۔ خنس کیا چیز ہے جی؟ مصنف کہتے ہیں کہ خنس سے مراد النجوم، ستارے اس سے مراد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ التی تخنس، وہ ستارے کہ التی تخنس، تخنس کیا مطلب؟ یعنی ترجع، تخنس کیا مطلب ہے؟ ترجع یعنی واپس پلٹ جانا، ٹھیک ہے جی۔ وہ ستارے جو واپس پلٹ جاتے ہیں، اور یہ کون سے ہوتے ہیں؟ وَهِيَ مَعَدَنْ نَيِّرَاتِ مِنَ السَّيَّارَاتِ، یہ جو ہے وہ نیرات کے علاوہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نیرات کسے کہتے ہیں؟ جو روشنی دینے والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نیر کسے کہتے ہیں؟ نور دینے والا، ٹھیک ہے۔ تو جو نور دینے والے ہیں ان کے علاوہ جو ہیں وہ جو سیارے ہوتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ یہ نجوم ہیں۔ یعنی ہم کیا کہ استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں اردو کے اعتبار سے، ہمارے پاس دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ستارہ اور ایک سیارہ، ٹھیک ہے۔ ستارے اور سیارہ میں ہم کیا فرق پڑھتے ہیں کہ ستارہ جو ہے وہ اپنی روشنی رکھتا ہے، جیسے سورج جو ہے یہ ستارہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی روشنی ہے۔ تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ نیرات کہیں گے، کہ سورج کس میں سے ہے؟ نیرات میں سے ہے، کہ یہ نور دیتا ہے، اپنی اس کی کیا ہے؟ روشنی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ سیارہ، سیارہ کی کیا اپنی روشنی نہیں ہوتی، سیارہ جیسی ہماری زمین ہے، ہم اپنی زمین کو کیا کہتے ہیں؟ سیارہ کہتے ہیں۔ چاند کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ سیارہ۔ مریخ کیا ہے؟ سیارہ۔ یہ سارے سیارے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو آسمان پہ چمکتے ہیں رات کو وہ کیا ہوتے ہیں جی؟ ستارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے جو نظر آتے ہیں ان کی اپنی روشنی ہوتی ہے، اور ان کے اندر جو چاند چمک رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سیارہ ہوتا ہے۔ تو اب لفظ جو ہے وہ عربی میں بھی اسی طریقے سے عام طور پر بولا جاتا ہے کہ جو نجوم جب بولا جائے گا تو وہ کس کے لیے بولا جائے گا؟ نجوم عام طور پہ ستاروں کے لیے بولا جاتا ہے، جبکہ جو کوکب کا لفظ ہے، کواکب کا جو لفظ ہے وہ سیاروں کے لیے بولا جاتا ہے، یہ عربی کا ہے۔ لیکن مصنف نے یہاں پہ النجوم کا لفظ بولا، پھر اس کی تشریح بھی کر دی کہ نجوم سے میری مراد کیا ہے؟ نیرات کے علاوہ ہیں، یعنی یہ لفظ سے نجوم سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ کوکب لے رہے ہیں۔ لفظ نجوم سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ سیارہ مراد لے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے وہ ستاروں کی نہیں کھا رہا بلکہ وہ سیاروں کی کھا رہا ہے، کہ جو سیارے کیا واپس پلٹ جاتے ہیں، یعنی چاند کی قسم اس میں آ جائے گی، مریخ کی آ جائے گی، ان جیسے کیا ہے زمین کی آ جائے گی، ان کی قسم آ جائے گی۔ اچھا جی، الجوار الکنس سے یہ بھی اسی کی صفت ہے، یعنی پیچھے پلٹنے والے ستاروں سیاروں کی قسم جو جوار کنس ہوں۔ جوار کنس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ السیارات، اس سے مراد بھی سیارے ہیں، التی تکنسو، تکنسو لفظ ہے یا تکنسو ہے میں نہیں دیکھ سکا، بہرحال
تکنسو کا مطلب یہ کیا کرتے ہیں، اے تخفا، ٹھیک ہے، خافیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، مخفی ہو جانا، چھپ جانا، ٹھیک ہے۔ التی تکنسو یعنی جو چھپ جاتے ہیں، چھپ جانے کیا مطلب ہے، یعنی تخفا آگے کیا لکھا ہوا ہے، بن نہار، یعنی وہ دن کو چھپ جاتے ہیں، او فی مغیبہا، مغیب کسے کہتے ہیں، غائب ہونے کی جگہ، ٹھیک ہے، جو غروب ہونے کا ان کا مقام ہے، کہ یوں ہم کہیں گے کہ یا تو وہ دن میں چھپ جاتے ہیں، یا ہم یہ کہیں کہ وہ اپنی جو غائب ہونے کی جگہ تھی وہاں پہ چھپ گئے، یعنی جہاں پر انہیں غروب ہونا تھا وہاں پہ چھپ گئے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دن کو ہی چھپیں، وہ رات کو ہی کیا چھپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وعن علی علیہ السلام، اور امیر المومنین السلام سے یہ روایت ہے کہ انہا کل الکواکب، کہ اس سے مراد ہر وہ کواکب ہیں۔ اب یہاں پہ لفظ کواکب آیا، کواکب مطلب کیا کریں گے، سیارہ کریں گے، ستارہ نہیں کریں گے، کہ ہر وہ سیارے مراد ہیں کہ تخنس بالنہار، کہ جو دن کو پلٹ جاتے ہیں، تخنس سے مطلب پلٹ جانا ہے نا، یعنی جو دن کو واپس پلٹ جاتے ہیں، فلا ترا، پس وہ نہیں دیکھے جا سکتے، اور وتکنس باللیل، اور رات میں کیا ہوتا ہے، یہ چھپ جاتے ہیں، تکنس باللیل، اے تأوی، تکنس کا مطلب کیا کہہ رہے ہیں، تأوی، تأوی کا مطلب کیا ہوتا ہے، پناہ لے لینا نا، جو مأوی ہے نا، مأوی اور ملجا وہ بھی اسی سے ہے، مأوی پناہ گاہ، اے تأوی یعنی وہ پناہ لے لیتے ہیں، الی مجاریہا، اپنے جاری ہونے کی جگہ پہ، مجرا کسے کہتے ہیں، جاری ہونے کا مقام، یعنی جہاں سے وہ جاری ہوئے تھے اسی جگہ پہ جا کے وہ واپس کیا لے لیتے ہیں، پناہ لے لیتے ہیں، فتاوا، پس وہ پناہ لے لیتے ہیں، تاوا کا اب یہ جو پہلا تاوی ہے نا، اے تاوی، اس کا مطلب ہم کیا کریں گے، لوٹ جانا، واپس پلٹ جانا، یعنی اے تاوی یعنی وہ پلٹ جاتے ہیں، الی مجاریہا، اپنے جاری ہونے کی جگہ پہ جہاں سے وہ جاری ہوئے تھے وہاں پہ پلٹ جاتے ہیں، فتاوا، پس وہ وہاں پہ پناہ لے لیتے ہیں۔ اچھا جی، واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم، اذا عسعس، عسعس کا کیا مطلب ہے، دو معنی ہیں۔ پہلا معنی کیا ہے کہ ادبر ظلامہ، ادبر کا مطلب کیا ہے، پشت پھیر لینا، ٹھیک ہے، ادبر پشت پھیر لینا یعنی چلے جانا، گزر جانا۔ واللیل اذا عسعس یعنی ادبر ظلامہ، ظلام کسے کہتے ہیں، تاریکی کو کہتے ہیں، کہ جب رات کی تاریکی گزر جائے، چلی جائے، ٹھیک ہے۔ او اقبلا، یا اس کا دوسرا مطلب جو اس کے الٹ ہوگا، یعنی رات کی تاریکی آ جائے، تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، کہ یا تو ہم اس کا یہ ترجمہ کریں گے کہ اور رات کی قسم کہ جب اس کی تاریکی چلی جائے، یا رات کی قسم کہ جب اس کی تاریکی آ جائے۔ اچھا، والصبح اذا تنفس، اور صبح جب سانس لے، تنفس کیا مطلب ہوگا، کہتے ہیں اضاء، یعنی روشن ہو جائے، اور صبح کی قسم کہ جب وہ روشن ہو جائے۔ اضاء کا مطلب روشن ہونا ہے یا روشن کرنا ہے، یہ بظاہراً باب افعال سے، اضاء یضیء کا مطلب کیا ہے، روشن کرنا، اور صبح کی قسم کہ جب وہ روشن کر دے، ٹھیک ہے جی۔ انہو، قسم کیا کھائی جا رہی ہے کہ انہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے، قرآن کی طرف، کہ یہ جو انہو یعنی اے القرآن، اے یعنی القرآن، کہ یہ جو قرآن ہے، لقول رسول کریم، یہ قول ہے، کس کا قول ہے، رسول کا قول ہے، اور رسول بھی کون سا، جو کریم ہے۔ اور رسول کسے کہتے ہیں، میسنجر کو کہتے ہیں نا، جسے اللہ نے بھیجا ہو، تو رسول کا لفظ قرآن مجید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے کیا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو قرآن ہے یہ اس رسول کا قول ہے کہ جو رسول کیا کریم ہے، یعنی اس اردو میں کیا کہیں گے اس کے لیے، رسول کے لیے اس بھیجے ہوئے کا قول ہے، جسے بھیجا گیا ہے اس کا قول ہے۔ ہوا جبرائیل، وہ جبرائیل علیہ السلام ہے کہ قالہ عن اللہ، کہ جو اس کو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، یعنی وہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ قالہ عن اللہ۔ ذی قوت، یہ جو قرآن ہے قوت والا ہے، قوت سے کیا مراد ہے، یعنی شدت فی العلم والعمل، کہ جو علم اور عمل میں کیا ہے، شدید ہے، یعنی علم کی بھی اس میں شدت پائی جاتی ہے کہ علم کا آپ حاصل کریں، تدبر کریں، اور عمل کے حوالے سے بھی کیا اس میں شدت ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر خود علم کے اعتبار سے بھی شدت ہے۔ علم کے اعتبار سے شدت کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم کے اوپر شدید طریقے سے ابھارتا ہے کہ آپ لوگ علم کیا حاصل کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، ٹھیک ہے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے، اس سے ایسی بہت سی آیات، اور عمل کی بات بھی کرتے ہیں
وعملوا الصالحات، ٹھیک ہے۔ عند ذی العرش، یہ جو رسول ہے یعنی یہ جو جبرائیل ہے یہ کہاں پہ ہے؟ عند ذی العرش، یہ عرش والے کے پاس ہے۔ عرش والے سے کیا مراد ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے، یعنی یہ اللہ کے پاس ہے، نہیں بلکہ ہم یوں کہیں گے انہو، یہ جو قرآن ہے، قرآن کس کے پاس ہے؟ عند ذی العرش، ہاں یہ اللہ کے پاس ہے، یعنی وہی رسول کی ہوگی، ہاں انہو لقول رسول کریم عند ذی العرش، ہاں رسول کریم کس کے پاس ہیں؟ یعنی وہ کریم کس کے ہاں ہے؟ کریم عند ذی العرش، یعنی وہ کرم والا ہے، صاحب کرم ہے، عزت والا ہے، کس کے ہاں عزت والا ہے؟ عند ذی العرش، اللہ کے ہاں کیا عزت والا ہے۔ مکین، مکین کسے کہتے ہیں؟ ذی مکانتن، یعنی جو مکانت والا ہے، مکانت کسے کہتے ہیں جی؟ آگے واو تفسیر لکھی وجاہن، ذی مکانتن وجاہن، جاہ اور مکانت کسے کہتے ہیں؟ عظمت کو کہتے ہیں، عزت، کہ اس کی جی کیا مکانت ہے، یعنی اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اس کا پروٹوکول ہے، کیا اس کی عزت اور جاہ ہے۔ تو کریم یعنی انہو، کیا آیت ہے قرآن مجید کہ انہو، ہاں انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، کہ جو اللہ کے ہاں کیا ہے؟ بڑا ہی عظمت والا ہے۔ اچھا، یہ ذی قوت اور عند ذی العرش کس کی ساری صفات ہیں؟ رسول کی کیا صفات ہونی چاہیے؟ یعنی قرآن انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، ہاں یعنی یہ رسول کریم ہے، معذرت جو پہلے قرآن کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے وہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ذی قوت جو قوت والے ہیں، یعنی یہ جو رسول ہیں نا یہ قوت والے ہیں، ٹھیک ہے۔ رسول کا قوت ہونا یہ سمجھ آتا ہے، رسول قوت والے ہیں، مضبوط ہیں، حضرت جبرائیل کے ہیں قوت والے ہیں، تو قوت سے پھر ان کی مراد کیا ہے؟ انہوں نے تفسیر کیا کر دی؟ قوت سے مراد یعنی علم اور عمل کے اعتبار سے وہ قوت والے ہیں، یہ ہو جائے گا، نہ کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا جی، مطاعن، مطاعن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس کی اطاعت کی جائے، مطاعن فی ملائکتہ، یعنی اپنے ملائکہ میں ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ تو یہاں سے حضرت جبرائیل کا کیا ہے؟ جو سرداری والا جو رتبہ ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ملائکہ کے درمیان بھی کیا ہے؟ آرڈر دیتے ہیں اور اوامر دیتے ہیں اور ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ ثم امین، پھر یہ کیا ہیں؟ امین بھی ہیں۔ امین کس کے اوپر ہے؟ الوحی، جو اللہ کی وحی ہے، اللہ کا پیغام ہے، اس کے اوپر یہ امین ہے، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وما صاحبکم، اور آپ کے ساتھی، یہاں سے مراد کیا ہے؟ محمد، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں، کہ آپ کے جو ساتھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، بے مجنون، وہ مجنون نہیں ہیں۔ ما یہاں پہ کیا نافیہ ہے، کما زعمتم، جیسا کہ تم سوچتے ہو، وَلَقَدْ رَآهُ بالافق المبین، یوں ہے وَلَقَدْ رَآهُ، یعنی اسے دیکھتے ہیں، کون دیکھتا ہے؟ یعنی رَأَى النبی جبرائیل علی صورتہ، یعنی نبی جو ہے وہ دیکھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو علی صورت ہی، ان کی شکل و صورت کے اوپر، یعنی حضرت جبرائیل کو ان کی شکل و صورت میں دیکھتے ہیں، بالافق المبین، افق مبین پہ۔ افق مبین سے مراد کیا ہے؟ وہو الاعلی الشرقی، ٹھیک ہے۔ نور کی کوئی صورت تو ہوگی نا، تصویر تو کوئی ہوگی، یا نہیں ہوگی کوئی صورت، کوئی تصور تو ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ نور یعنی کسی شکل میں تو کوئی نہ کوئی صورت تو ہوگی نا، یعنی صورت کو، یعنی یہ آغا صاحب کا اعتراض یوں بنے گا کہ صورت فقط مادہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صورت کو تھوڑا عام کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں چاہے مادہ نہ بھی ہو، صورت یعنی کوئی تصور، کوئی کنسیپٹ اس کا، ٹھیک ہے۔ افق مبین سے یہ کیا مراد لے رہے ہیں؟ وہو الاعلی الشرقی، اعلیٰ کیا ہے؟ بلند، اور اشرقی کیا ہے؟ مشرق، ٹھیک ہے، یعنی مشرق میں کوئی بلند ترین جگہ ہے، وہ کیا مراد ہے یہاں پہ؟ وما ہوا علی الغیب، وما ہوا یعنی یہ جو نبی ہیں وہ نہیں ہے علی الغیب، غیب کے اوپر، غیب کے اوپر کیا نہیں؟ بے ظنین، وہ آگے آ رہے
اچھا علی الغیب، غیب سے کیا مراد ہے کہ ما غاب عن الوحی، ہے کہ جو غائب ہو، کس سے غائب ہو؟ وحی سے غائب ہو، یعنی وحی میں اس کا بیان نہ ہو. وہ اخبار السماء والامم، اور آسمانوں اور امتوں کی جو خبریں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ اس کا بیان نہ ہو. یعنی غیب سے کیا مراد ہے کہ وحی سے اور آسمانوں اور جو گزشتہ امتوں کی خبریں ہیں ان سے ہٹ کے جو باتیں ہیں انہیں کیا کہا جائے گا؟ غیب کہا جائے گا. ٹھیک ہے جی. وحی آسمانوں اور امتوں کی خبروں کے علاوہ. بے زنین، اچھا وہ غیب کے بارے میں، وہ غیب پر زنین نہیں ہے، یوں بنے گا نا، وما هو علی الغیب بے زنین. تو زنین کا کیا مطلب ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ یہاں پہ بے زنین کو جو ہے وہ اگر ذات کے ساتھ پڑھا جائے، بزاد من الظن، تو یہ ظن سے ہوگا. ظن کسے کہتے ہیں؟ البخل، بخیل. ٹھیک ہے، بخیل کسے کہتے ہیں؟ جو عطا نہ کرے، جو دوسروں کو نہ دے. یعنی ما ہوا علی الغیب بے زنین، کہ یہ غیب کے اوپر بخیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، غیب سے مراد انہوں نے کیا لی ہے؟ ما غابہ، جو غیب ہو، وہی اور آسمانوں اور امتوں کی خبریں. ٹھیک ہے، تو پھر ترجمہ یعنی کیا ہو جائے گا تشریح کے مطابق؟ کہ وحی کے بارے میں اور آسمانوں اور امتوں کی خبروں کے متعلق وہ بخیل نہیں ہے. بخیل نہیں ہے یعنی وہ لوگوں کو وحی بتا بھی دیتے ہیں، اور جو امتوں کی خبریں ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں، اور جو آسمان کی خبریں ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں. اس کو اپنے پاس کیا روک کر نہیں رکھتے. ٹھیک ہے جی. تو مصنف بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اے بخیل بتبلیغ الوحی، یعنی پھر مطلب کیا ہوگا کہ یعنی وحی کی جو تبلیغ کرنا ہے نا، وحی کی تبلیغ، اور ساتھ وہ بھی دو باتیں ملا لیں، آسمانوں اور امتوں کی جو خبریں ہیں ان کے بارے میں جو تبلیغ کرنا ہے، اس اعتبار سے وہ پھر بخیل نہیں ہیں. تو زنین مطلب کیا ہو جائے گا؟ بخیل کے معنی میں ہو جائے گا. وقور یا بے زنین، اور اسے زن کے ساتھ ہی پڑھا گیا ہے. زن یعنی جو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تو زوئے، ہاں زوئے کے ساتھ کیا پڑھا گیا اسے؟ بزا. تو اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ بے متہمن. متہم یعنی وہ ان کے اوپر کوئی تہمت نہیں ہے، غیب کے بارے میں ان کے اوپر کوئی تہمت نہیں ہے کسی طرح کی. ٹھیک ہے جی. تہمت نہیں ہے غیب کے متعلق، پھر کیا کہیں گے؟ یعنی تہمت اس والے سے ہم کہیں گے کہ وہ غیب کی جو باتیں ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بیان کرتے. یہاں پہ ایک چیز جو تھی وہ مشرکین عرب میں، کہ ان کے جو تھے نا نجومی لوگ، جو غیب کی خبریں دیتے تھے، پیشن گوئیاں کرتے تھے، تو پیشن گوئیاں ان کی صحیح ثابت ہوتی تھی. تو وہ سلسلہ وار کیا تھا کہ ان کے جو نجومی تھے ان کا تعلق ہوتا تھا جنوں سے. ٹھیک ہے، اور جن جو ہے وہ آسمان کے اوپر جاتے تھے، اور آسمان کے اوپر ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پہ فرشتے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فرشتے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں انسانوں کے متعلق کہ ابھی کیا ہونے والا ہے. تو وہ وہاں پہ جاتے تھے، اور استرق الخبر ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ وہ چوری چھپے وہاں پہ ان کی باتیں سنتے تھے. چوری چھپے باتیں سن کے پھر وہ نیچے آ کے اپنے نجومیوں کو بتاتے تھے، اور نجومی پھر ان کو یہ بتاتے تھے کہ ابھی یہ ہونے والا ہے، بارش ہونے والی ہے، یا ابھی یہ نظام چلنے والا ہے. تو اس طرح پھر انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ ان کے اوپر یہ تہمت ہوتی تھی کہ یہ چوری چھپے فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں. پھر بعد میں کیا ہوا؟ وہ وہاں پہ شہاب ثاقب ان کے اوپر پڑھتے تھے، اور پابندی لگی تو وہ اس مقام تک کیا نہیں جا سکتے تھے کہ جہاں پہ فرشتے کیا گفتگو کرتے تھے. تو یہاں پہ پھر یہ جو زوئے والا جو معنی ہے، تو یہ معنی ہم کیسے کریں گے کہ پیغمبر اسلام کے اوپر کوئی تہمت نہیں ہے. تہمت نہیں ہے، کون سی تہمت نہیں ہے؟ کہ ان کے اوپر یہ نجومی والی تہمت نہیں ہے کہ نجومی جو ہے وہ ان چوروں سے کیا مطلب ہے؟ یعنی جو چھپ کر جو ہے وہ خبریں سن کے لاتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. تو یہ والی تہمت جو ہے وہ نبی کے اوپر نہیں ہے کہ وما ہوا علی الغیب بے زنین، کہ غیب کے متعلق جو خبریں یہ دے رہے ہیں اللہ کے رسول، اس میں یہ زنین نہیں ہے، یعنی ان کے اوپر کوئی تہمت نہیں لگائی گئی. تو اس کا یہ مطلب ہو جائے گا. وما ہوا، اور یہ جو قرآن ہے بقول شیطان الرجیم، یہ شیطان الرجیم کے جو ہے وہ قول نہیں ہے. شیطان الرجیم کے قول کیا مطلب؟ یعنی من مسترقت السمع، یہ جو استرق ہے نا، یہ جو لفظ سارق ہے، چوری کرنا، استرق یسترق مسترق. ٹھیک ہے، تو شیطانوں کا ایک گروہ تھا
مسترقۃ جسے کہتے تھے، مسترقۃ السمع۔ مسترقۃ السمع کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو اس طرح کا کیا مطلب ہے؟ چوری کرنا نا، تو مسترقۃ السمع یعنی سم کو چوری کرنے والے، سم کیا سننے کو کہتے ہیں، تو اس کی پھر لغت میں کیا مطلب کیا جاتا ہے؟ یعنی چوری سے سننے والے، چوری چھپے سننے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ مسترقۃ السمع کہتے ہیں۔ یعنی بقول شیطان الرجیم، یعنی یہ شیطان الرجیم کی کوئی بات نہیں ہے، شیطان الرجیم جنوں کی طرف اشارہ ہے۔ کون سے شیطان الرجیم جن ہوتے تھے؟ کہ میں مسترقۃ السمع کہ جو چوری چھپے سننے والے ہوتے تھے۔ کما زعمتم جیسا کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ انہو کہانتن کہ یہ بھی کیا ہے؟ کہانہ ہے۔ کہانہ کیسے کہتے ہیں؟ وہ نجومی کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، جو نجومیوں کا پیشہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہانہ کہتے ہیں۔ یعنی مشرکین عرب کیا کہتے تھے کہ یہ جو قرآن کے اندر غیب کی خبریں ذکر کی جا رہی ہیں، گزشتہ امتوں کی آنے والی جو خبریں ہیں، یہ کہانہ ہے، ٹھیک ہے، یہ نجومی ہے۔ اور وہ پیغمبر اسلام کو کیا کہتے تھے؟ الیاذ باللہ، وہ نجومی کہتے تھے بعض اوقات کہ یہ کیا نجومی ہیں، ٹھیک ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ یعنی عن الحق والباطل، یعنی باطل اور حق کے متعلق تمہاری کیا سوچ ہے، تم کہاں پہ جا رہے ہو؟ ان کا مطلب کیا کیا؟ ما کیا۔ ما کیسے کہتے ہیں؟ نفی کا، یہاں پہ ان کیا نافی ہے، ان یعنی نہیں ہے، ما ہوا یعنی وہ نہیں ہے، کہ یہ قرآن نہیں ہے الا ذکر مگر کیا ذکر ہے۔ ذکر کا کیا مطلب کہ عزت، عزت کیسے کہتے ہیں؟ واعظ و نصیحت، ٹھیک ہے، کہ یہ نصیحت ہے، کن کے لیے نصیحت ہے؟ عالمین کے لیے۔ اچھا، یہ جو لفظ عالمین ہے اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی تو کیا کیا جاتا ہے؟ کائنات نا، ٹھیک ہے، کہ پوری کائنات۔ ایک عالمین کے یہ طرح میں کیا جاتا ہے کہ نہیں، پوری کائنات مراد نہیں ہے، فقط جن و انس مراد ہیں، کہ جن کے پاس کیا ہے؟ عقل اور شعور ہے، ٹھیک ہے۔ اور جن و انس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ثقلین، ٹھیک ہے۔ ثقلین کی عبادت کا کیا مطلب ہے؟ کہ جن و انس کی عبادت سے افضل، جو بھی عبادت جن اور انس کرتے ہیں ان سے افضل۔ تو عالمین کے یہاں پہ مصنف کیا تشریح کرتے ہیں کہ یہ نصیحت ہے قرآن، کس کی نصیحت ہے؟ پہاڑ اور آسمانوں کے لیے نہیں، پہاڑ آسمانوں کے لیے نہیں، یہاں پہ عالمین سے کیا مراد ہوگا؟ الثقلین یعنی جن و انس۔ تو عالمین جو ہے وہ ذی شعور جو مخلوق ہے نا، اس کے لیے لفظ عالمین کیا استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، لمن شاء منکم یعنی عالمین میں سے وہ کون سے لوگ؟ لمن شاء منکم کو جو تم میں سے چاہیں، کیا چاہیں؟ کہ ان یستقیم کہ وہ مستقیم ہو جائیں، ٹھیک ہے جی، مستقیم یعنی سیدھے ہو جانا۔ بسلوک طریق الحق کے کیسے سیدھے ہو جائیں جی؟ سلوک کے طریق الحق، حق کے راستے کے اوپر چلنے کے ذریعے سے۔ وَأُبْدِلَ مِنَ الْعَالَمِينَ یہاں پہ بدل ہے، ناب میں ہم بدل پڑھتے ہیں کہ پہلے کہا عالمین کے لیے للعالمین، پھر کیا کہا؟ لمن شاء، دو جملے استعمال کیے نا۔ پہلے کہا کہ قرآن نصیحت ہے عالمین کے لیے، پھر اس کے بدلے میں دوسرا جملہ کیا استعمال کیا؟ لمن شاء منکم، ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ جو تم میں سے سیدھا ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بدل کیوں استعمال کیا عالمین سے؟ لأنہم المنتفعون بذکر، کیونکہ یہی جو لوگ ہیں نا، کون سے لوگ؟ منشاء جو چاہتے ہیں کہ سیدھے ہو جائیں، یہ جو چاہتے ہیں نا کہ سیدھے ہو جائیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ المنتفعون بذکر کہ جو اس نصیحت سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ وما تشاءون اور تم لوگ نہیں چاہتے، ایھا الکافرۃ کہ اے کافرو تم نہیں چاہتے، کیا نہیں چاہتے؟ الاستقامت کہ تم سیدھا ہونا نہیں چاہتے۔ الا یشاء اللہ رب العالمین مگر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ چاہ لے، رب العالمین چاہ لے تو پھر تم سیدھے ہو سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ مصنف یہ کہتے ہیں کہ جبرکم علیہ علی الاستقامت ہے کہ اللہ تمہیں مجبور کر دے، جبرکم مجبور کر دے، یعنی اللہ اگر تمہارے ساتھ زبردستی کرے اور تمہیں بھیڑ بکریوں کی طرح پکڑ کر زبردستی سیدھے راستے پہ لے آئے پھر تو ٹھیک، لیکن اگر اللہ تمہیں مجبور نہ کرے تو تم نے سیدھے راستے کو نہیں چاہنا۔ وما تشاءون الا یشاء اللہ کا انہوں نے یہ مطلب کیا ہے مصنف نے، جو کہ مطلب کیا ہے عقائدی اعتبار سے درست نہیں ہے، کیونکہ عقائد میں ایک یہ بحث ہوتی ہے کہ جو بھی دنیا میں لوگ چاہتے ہیں، ہم جو بھی چاہتے ہیں
وہ ہم تبھی اس کام کو چاہ سکتے ہیں کہ جب اللہ بھی چاہے، ٹھیک ہے. اور اللہ کا چاہنا کیا ہے؟ تکوینی طور پہ، فزیکلی طور پہ. حتیٰ کہ جو الٹے کام ہیں، گناہ کے کام ہیں، وہ بھی ہم تب کر سکتے ہیں کہ جب فزیکلی طور پہ اللہ تعالیٰ اس کو چاہے گا، یعنی اس کی پرمیشن دے گا. اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا اذن کہتے ہیں. اذن کون سا؟ وہ حکم دینے والا اذن نہیں. حکم کے اعتبار سے تو اللہ نے منع کر رکھا ہے نا کہ تم نے گناہ نہیں کرنا. کون سا اذن؟ جسمانی طور پہ، جسمانی طور پہ اور قوت اور طاقت کے اعتبار سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. اس نے جو ہمیں طاقت دی ہے وہ طاقت ہمیں وہ روک سکتا ہے، ہمارے ہاتھ کو وہ روک سکتا ہے. تو اللہ اگر چاہے کہ اس بندے کا ہاتھ روک دے تو یہ گناہ نہیں کرے گا، لیکن اللہ نے اس کا ہاتھ نہیں روکا. تو ہاتھ نہ روکنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جسمانی طور پہ اللہ نے اس کو پرمیشن دے دی. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ بِإِذْنِ اللہ کہتے ہیں. جو قرآن مجید میں ہے کہ یہ جو جادوگری سیکھتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ، یہ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتے مگر اللہ بِإِذْنِ اللہ، مگر جب اللہ کی پرمیشن ہوتی ہے کہ یہ جادو اثر کرے اور اس کے سبب کو اللہ نہیں روکتا تو پھر وہ نقصان پہنچاتے ہیں. اسی طریقے سے جو چھری ہے اس کا کام گلا کاٹنے، تو وہ کب تک گلا چھری کاٹے گی؟ جب تک اللہ اجازت دے گا فزیکلی طور پہ اپنے قوانین کے اعتبار سے. آگ کب تک جلائے گی؟ جب اللہ کی کیا ہوگی؟ پرمیشن ہوگی. جب اللہ کی پرمیشن ختم ہوگی تکوینی طور پہ تو پھر آگ بھی جلانا بند کر دے گی اور چھری بھی کاٹنا کیا ہے؟ بند کر دے گی. اسی عقیدے کو ہم لوگ قائل ہیں، یعنی جو مکتب امامیہ والے ہیں، کہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے یا نیکی کے کام کرتا ہے وہ سارے کے سارے اللہ کے اذن تکوینی کے طور پہ کرتا ہے. اور یہاں پہ امام نے کیا فرمایا کہ جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں گناہ اپنی طاقت سے کرتا ہوں، اللہ کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، تو وہ پھر اللہ کو مجبور سمجھتا ہے ایک طرح سے، کہ اللہ جو ہے وہ مقہور ہو گیا ہے، مجبور ہو گیا ہے اور اللہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ یہ سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا امام نے کیا فرمایا کہ جو تم گناہ کرتے ہو وہ بھی اللہ کے اذن سے، اور اذن سے مراد یہاں پہ اردو والا نہیں ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کرو. ٹھیک ہے. یہاں اذن سے مراد کیا ہے؟ تکوینی طور پہ، فزیکلی طور پہ، کہ اللہ جو ہے وہ قوت دینے کے بعد اس قوت کے یوز کرنے کے اوپر پابندی نہیں لگاتا. تو قوت کے یوز کے اوپر پابندی نہ لگانے کو ہم عرف میں بھی کیا کہتے ہیں؟ کہ گویا کہ اس نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ جو چاہے اٹھا کے لے جاؤ، جو چاہے کر لو. ٹھیک ہے. تو کھلی چھوٹ اس اعتبار سے انسان کو دے رکھی ہے، انسان کو اختیار دے رکھا ہے کہ جو تم چاہو کیا کرو. اس اعتبار سے کیا اللہ نے انسان کو اختیار دیا. وہ اختیار کیسے کہتے ہیں؟ فزیکلی طور پہ اختیار دیا ہے. لیکن اختیار دیا ہے کیا مطلب؟ کہ مکمل آزادی دے دی اور کوئی اس کے اوپر حلال حرام نہیں ہے؟ نہیں. اس اعتبار سے تو انسان کو اختیار نہیں دیا نا. وہ تو باقاعدہ کیا قوانین کیا ہیں بنائے ہیں. تو لہٰذا یہ دو بحثیں آپ کیا فرق رکھیں گے؟ اذن تکوینی اور اذن تشریعی. ٹھیک ہے. تو یہ جو آیت استعمال ہوتی ہے کہ جی لوگ جو بھی چاہتے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے، اس کو وہ مفسرین اور ہمارے جو علم کلام والے ہیں وہ اس کو اذن تکوینی کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ ہم جو بھی سوچیں گے، جو بھی چاہیں گے، وہ تبھی ہم چاہ سکتے ہیں جب اللہ کی طرف سے کیا مشیت ہوگی، تکوینی طور پہ اللہ چاہے گا. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ وما تشاؤون کہ تم جو ہے وہ ہدایت کو نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ تمہیں مجبور کر دے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. یہ مصنف کی فہم ہے، اس سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اختلاف کر رہے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.